السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بی نیوز کے ساتھ میں ہوں افتخار حسین۔ دوستو، جیسا کہ آج کا دن پاکستانیوں کے لیے ایک بڑے فخر کا دن ہے اور بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ اس وقت پاکستان پوری دنیا کی ہیڈ لائن بنا ہوا ہے اور پوری دنیا میں جو ہے پاکستان کہ فیلڈ مارشل صاحب سید عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب یہ دونوں ہیڈ لائن پہ ہیں اور پوری دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ کچھ ہیں ایک دو ممالک جن میں انڈیا، اسرائیل، ایک دو اور ہیں، ان ممالکوں کو آج بھی جلن ہو رہی ہے۔ ان بیچاروں کو اتنی جلن ہو رہی ہے کہ اس کے لیے کوئی ملم بھی ایسی نہیں مل رہی کہ جو ان کو دے دی جائے کہ یار یہ لگا لو تمہاری جلن کم ہو جائے۔ باقی پوری دنیا جو ہے الحمدللہ آج پاکستان کی تعریف کر رہی ہے، پاکستان کے موقف کو بڑا اصولی موقف بتا رہی ہے اور پاکستان کی محنت کو اور پاکستان کی ان کامیابیوں کو پوری دنیا مان رہی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں اس بات پہ بے حد ہی فخر ہونا چاہیے۔ اور آج اگر کسی پاکستانی کو اس بات پہ فخر نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا کو پاکستان کا غدار نہیں ہے۔ اگر ایسی باتوں پہ بھی کسی پاکستانی کو فخر نہیں ہے تو اس سے بڑا غدار کوئی نہیں ہے بھائی۔ الحمدللہ آج تو پوزیشن کے لوگوں نے بھی تعریف کر دی ہے۔ تو اب تو میرا خیال ہے کو بدبختی ہوگا جو آج بھی اس موقع پہ بھی پاکستان کے ساتھ خوش نہیں ہوگا یا پاکستان کے خلاف بات کرے گا اور اس پہ افسوس ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ انڈیا اور اسرائیل کے ہی دوست ہو سکتا ہے، پاکستان کا تو نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے نمبر پہ جب ایسے موقع ہوتے ہیں، ایسی اچھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اچھا ماحول بنا ہوتا ہے، میں بہت سارے اپنے جو سینئر تجزیہ نگار ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا یار ایسے موقعوں پہ خدا کے لیے ایسے آدمیوں کو نہ بلایا کرو کہ جن کی وجہ سے آپس میں ہے کہ وہ ایک قسم کا کریش ہوتا ہے یا آپس میں ایک قسم کی لڑائی ہوتی ہے۔ جیسے مصباح صاحب کو آپ کامران شہر صاحب نے بلایا ہوا تھا اور وہ جو باتیں کر رہے تھے اور مصباح صاحب کے اندر سے ایک جلن کی بو آ رہی تھی کہ وہ جل رہے تھے ان کی کامیابیوں کے اوپر، وہ ان کو جلن ہو رہی تھی۔ اور میں مصباح اسماعیل صاحب کو یہی کہوں گا کہ میرے پیارے بھائی، خدا کا واسطہ ہے اپنی ذاتی جلن کو یا اپنی ذاتی انا کو نہیں، اس ملک کو دیکھو۔ آپ کو صرف اور صرف آپ کو اور زبیر کو یہی ایک دکھ کھایا جا رہا ہے کہ ہمیں نون لیگ نے نکال دیا۔ جب تم لوگ ان کے ساتھ غلط کرو گے، ان کے خلاف جاؤ گے اور ان کے ساتھ ایک قسم کی غداری کرو گے تو وہ تمہیں پارٹی سے نکالیں گے اور کیا کریں گے۔ اور اگر آج ان لوگوں نے تمہارا ادھر تعارف کروایا ہے پوری دنیا میں یا اس ملک کے اندر کروایا ہے تم دونوں کا، تو یہ نون لیگ کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچے تھے۔ اس سے پہلے بھی آپ ادھر سے کوئی جانتا تک نہیں آپ دونوں کو۔ آپ یقین کرو کہ جب آج پارٹی میں آئے تھے تو پہلی بار تم دونوں کا نام سنا تھا، اس سے پہلے تو ہم نے تمہارا نام تک نہیں سنا تھا۔ اور آج آپ اسی پارٹی کے خلاف اتنے ہو گئے جیسے کوئی بڑی خاندانی دشمنی ہے آپ لوگوں کی اس سے۔ اور یار خدا کا واسطے ایسے موقعوں پہ تو یار بخش دیا کرو، ایسے موقعوں پہ تو یار ملک کی خوشی میں تم بھی خوش ہو جایا کرو۔ اور کامران شہر صاحب سے بھی اپیل ہے کہ خدا کے لیے ایسے موقعوں پہ ایسے لوگوں کو نہ بلایا کرو، ایسے موقعوں کو انہی کو بلایا کرو یار جو پاکستان کی خوشی میں خوش ہیں اور سب کے لیے خوش ہیں، کوئی ایسا ماحول نہیں بنانا چاہتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، تو اسماعیل صاحب آپ بتا دیں آپ نے اپنے دور میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی جو دوسرے نہیں کر سکتے۔ آپ سے پہلے بھی ملک چل رہا تھا، آپ کے جانے کے بعد بھی ملک چل رہا ہے۔ کسی کے آنے سے یا جانے سے کوئی فرق نہیں اس ملک کو پڑتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا 30 مار خان ہوں تو اس کی غلط فہمی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی ملک ہے، اس میں کوئی بھی شخص آتا ہے یا جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ملک چلتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ بہتر بندے دے دیتا ہے. تو یہ خدا کا واسطہ ہے ایسے موقعوں پہ یہ جلن والی باتیں نہ کیا کرو یار. آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے یار, خدا کا واسطہ ہے کہ ایسے موقعوں پہ ایسی باتیں نہ کیا کرو. سارا پاکستان خوش ہے, آپ بھی یار خوشی مناؤ. اور آپ کو صرف اور صرف یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا نام کیوں لیا جا رہا ہے. اور یار جب ایک بندے نے کام کیا تو اس کا نام لیں گے نا, تمہارا نام تھوڑی لیں گے. جب محنت اس نے کی ہے, بھاگ دوڑ اس نے کی ہے, سارا کام اس نے کیا, تو شہباز شریف کا ہی نام آئے گا نا. وہاں مصباح صاحب آپ کا نام نہیں آئے گا. آپ نے کیا جو آپ کا نام آ جائے, وہاں جو کر رہے ہیں انہی کا نام آئے گا. ایسی باتوں سے آپ جب آ کے بیٹھتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یار آپ جو ہے وہ ایک جلن والی باتیں کر سکتے ہیں, اچھی باتیں نہیں کر. جب سے آپ پارٹی سے نکلے ہیں, کوئی آپ نے ایک بھی حق کی بات کی ہو تو بتا دو, آپ نے ہمیشہ ان کی مخالفت ہی کی ہے اور کچھ نہیں کیا. یار جب آپ پارٹیوں میں ہوتے ہو تو وہ پارٹی آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے, جیسے ہی آپ کو پارٹی نکالتی ہے پارٹی بری ہو جاتی ہے. وہی حال ہے کہ فوج جب تک کوئی حکومت میں ہوتا ہے فوج اس کے لیے اچھی ہوتی ہے, جب وہ حکومت سے نکل جاتا ہے فوج اس کے لیے بری ہو جاتی ہے. یہ ہمارے ملک کے اندر عجیب ہی کوئی قانون ہے اور عجیب ہی مطلب ہے کوئی نظام ہے کہ جب تک کہیں ہوتے ہیں کسی ادارے میں, کسی پارٹی میں, کسی جگہ پہ, تو وہ اچھی ہوتی ہے, جیسے ہی نکلتے ہیں تو وہ بری ہو جاتی ہے. تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کسی پارٹی میں ہوتے ہیں یا کسی ادارے میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ضمیر جو ہے وہ اس ٹائم مردہ ہو جاتا ہے. جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارا ضمیر جو ہے جاگ جاتا ہے. یار جن لوگوں کے ضمیر صحیح کام کرتے ہیں وہ پارٹیوں میں ہوتے ہوئے بھی بات کرتے ہیں اور پارٹی تک چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چاہیے مجھے یہ پارٹی. بعض ضمیر وہ لوگ ہوتے ہیں, ان کے زندہ دل وہ لوگ ہوتے ہیں, اور زندہ ضمیر والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے غلط باتیں ہو رہی ہیں تو اس کو لات مار دیں, چھوڑ دیں. وہ ہوتے ہیں زندہ دل لوگ, اور زندہ ضمیر وہ ہوتے ہیں. وہ زندہ ضمیر نہیں ہوتے کہ جو پارٹی کے, جب پارٹی نے آپ کو ساتھ رکھا ہوا ہے آپ واہ واہ کرو, اس کی تعریفیں کرو, سب کچھ کرو, جیسے پارٹی سے نکالا وہ پارٹی بری ہوگی. یار کوئی خدا کا خوف کر لو. عوام دیکھ رہی ہے آپ کو, ساری دنیا آپ کو دیکھتی ہے یار, اور لوگوں کو پتہ ہے یار کل یہ شخص کیا کہہ رہا, آج کیا کہہ رہا ہے. یار خدا کے لیے آپ سے, ہمارے بھائیوں, آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے یار, خدا کے لیے ایسے موقعوں پہ اچھی اچھی باتیں کیا کرو. میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ کو میں آپ کی کوئی دل آزاری کروں, ہرگز میرا مقصد آپ کی دل آزاری کا نہیں ہے. صرف آپ سے ریکویسٹ ہے یار خدا کے لیے ایسے موقعوں پہ ایسی باتیں نہ کیا کرو. ایسی باتیں اس وقت صرف اور صرف انڈین کر رہے ہیں, اسرائیلین کر رہے ہیں, ان کو ہماری خوشی پسند نہیں ہے. باقی پاکستانی تو ہر آدمی کو یار اس میں خوشی پسند ہے. آج دیکھو پوزیشن نے کتنی اچھی باتیں کی ہیں. گور ایوب صاحب دیکھ لو, محمود اچکزائی صاحب کو دیکھ لو, کتنی انہوں نے مطلب ہے کہ اچھی باتیں کی اور ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا انہوں نے یار. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ ایسے ہی ہونا چاہیے. تمام پوزیشن اور مطلب ہے حکومتی جماعت جب ایسا موقع آتا ہے تو ایک ہو جائے, پوری دنیا کو پتہ چلے یار نہیں پاکستانی قوم ایک ہے. دیکھو ایران کے اندر ایران کی جیت ہی اسی لیے ہوئی ہے کہ پوری قوم ایران کے ساتھ تھی, ان کی لیڈرشپ کے ساتھ, پوری قوم لیڈرشپ کے ساتھ تھی, کسی میں کوئی اختلافات نہیں تھا. آج اللہ نے اس کو دیکھ لو کتنی بڑی فتح دی ہے. اور ہمارے تو جب جنگ ہو رہی تھی اس ٹائم بھی لوگ, بہت سارے لوگ انڈیا کی زبان بول رہے تھے, اسرائیل کی زبان بول رہے تھے. افسوس ہوتا ہے کہ یار ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ ہیں جو مطلب ہے کہ پاکستان کی اچھائی میں بھی خوش نہیں ہوتے. ان لوگوں سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ یار اللہ ہی حافظ ہے آپ لوگوں کا, اللہ تعالیٰ ہی آپ کو ہدایت دے. ہم تو آپ سے عرض ہی کر سکتے ہیں, ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ یار خدا کے لیے جب کوئی اچھا کام ہو رہا تو اچھی باتیں کرو. کیونکہ جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ تھی تو بہت سارے لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے, جو انڈیا کر رہا تھا وہی ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے تھے, اور جب انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا تو ان کے منہ بند ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس سیٹ اپ کو جو لایا, اللہ پاک اس سیٹ اپ کو اور اس سیٹ اپ کو ساتھ ملایا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر پاکستان کے لیے کیا ہے. اس وقت فیلڈ مارشل صاحب وہ بھی اپنی صاف نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں.
اور میاں محمد شہباز شریف صاحب بھی اپنی نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں. میں خود ان پہ تنقید کرتا رہا ہوں پٹرول جب انہوں نے بڑھایا اس بات پہ، لیکن ویسے میں کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے اچھے انسان ہیں. عاصم منیر صاحب پاکستان کے لیے اچھے انسان ہیں. ہمیں ان دونوں کی بھی قدر کرنی چاہیے. ہمیں ان کے خلاف بھی بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. باقی پوری دنیا آج خوشیاں منا رہی ہے کیونکہ اس کے اندر ایران کی ایک تو فتح ہوئی ہے. دوسرے نمبر پہ پوری دنیا میں اس جنگ کی وجہ سے جو مہنگائی کا طوفان آنے والا تھا وہ آج ٹل گیا. اسی لیے پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے کہ پاکستان نے صرف ایک ملک کو نہیں پوری دنیا کو اس مہنگائی سے بچایا. یار آپ ایک ملک کی بات کر رہے ہو، پاکستان نے اس وقت پوری دنیا کو مہنگائی سے بچایا. یہ بات آپ کبھی نہیں کہیں گے کیونکہ یہ ان کی فیور میں چلی جائے گی، یہ اس لیے آپ نہیں کہیں گے. تو یار پلیز خدا کے لیے جو بھی ہمارے مطلب ہے ٹی ویوں پہ آتے ہیں ایسی بات کریں کہ یار ہمیں لگیں کہ ہم سب پاکستانی ایک ہیں، ہم آپس میں لڑ نہیں رہے. اور دوسرے نمبر پہ ایران کو اب دباؤ ڈالنا چاہیے. جو لبنان کے اوپر اسرائیل نے حملے کیے یہ بہت ہی قابل مزاحمت ہے. جتنی مزاحمت کی جائے کم ہے کیونکہ اسرائیل نے اپنی جارحیت جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ بہت ہی بدترین جارحیت ہے اسرائیل کے اندر. اور ایران کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے اور بالکل حق پہ سٹینڈ لینا چاہیے. یہ ایران کا حق ہے کیونکہ لبنان والے اگر لڑ رہے تھے تو وہ صرف اور صرف ایران کی خاطر لڑ رہے ہیں. تو ایران والوں کو ان کو تنہا کسی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہیے. ایران کو یہ نقطہ اٹھانا چاہیے کہ نہیں یہ بھی جنگ بندی ہوگی. اور اگر یہ نہیں ہوتی تو امریکہ کو کہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے اور آپ کے بالکل تعلقات صحیح ہیں، ہماری آپ سے کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے لبنانی بھائیوں کے لیے ہم وہاں پر حملہ کریں گے اسرائیل پہ. جب اسرائیل وہاں حملہ کرے گا تو ہم اسرائیل پہ حملہ کریں گے. یمن کے حوثیوں کو بھی چاہیے کہ اسرائیل پہ حملہ کریں کیونکہ اسرائیل کو میں جب سے ویڈیو بنا رہا میں یہ بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر امن کا کوئی دشمن ہے، پوری دنیا کے امن کا دشمن ہے تو وہ اسرائیل ہے. اور پوری دنیا میں اگر کوئی فساد کی جڑ ہے تو وہ بھی اسرائیل ہے. اور پوری دنیا میں کوئی سماجی عالمی اور پتہ نہیں کون کون سا گنڈا ہے تو وہ اسرائیل ہے. یار دنیا میں امریکہ بھی دیکھ رہا ہے، امریکہ کو بھی چاہیے کہ یار اس عالمی دہشت گرد کو اس کے ساتھ آپ اس کا ساتھ نہ دو. اس عالمی دہشت گرد کو یا تو آپ تنہا چھوڑ دو. امریکہ کہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر امریکہ اس کی فیور کر کے اس کے ساتھ دیتا ہے تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ پھر اسی عالمی دہشت گردی میں شامل ہے. امریکہ پھر ہٹا کہاں ہے؟ یا تو امریکہ کہہ دے کہ بھائی میرا اس سے تعلق نہیں ہے، آپ لوگ جانو اسرائیل جانے. آپ یقین کرو کہ امریکہ ایک دفعہ یہ بیان دے دے کہ اسرائیل سے میرا تعلق نہیں ہے، دوسرے دن اسرائیل سیدھا ہو جائے گا. ایران، لبنان اور یہ یمنی یہ سب مل کے اس کو ایک دن میں سیدھا کر دیں گے اگر امریکہ یہ کہہ دے کہ بھائی میرا اس سے تعلق نہیں ہے، آپ اس کو سیدھا کر لو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو امریکہ کی پشپناہی حاصل ہے، امریکہ کی سپورٹ ہے اس کو، اور امریکہ کی مرضی کے مطابق یہ حملے کرتا ہے. امریکہ سے یہ بالکل امریکہ کو کہہ کے بتا کے حملے کرتا ہے اور امریکہ اس کو منع نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ بھی کہیں نہ کہیں بات تو مذاکرات کی کر رہا ہے، اپنی شرطیں بھی منوانا چاہتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنے نیتن یاہو کو بھی خوش رکھنا چاہتا ہے، اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. اس کو کہتا ہے کہ تم عالمی دہشت گرد بنے رہو، عالمی گنڈے بنے رہو، میں تیرا سپورٹر ہوں، میں تمہیں سپورٹ کرتا رہوں گا. تو امریکہ صاحب یہ دوہری پالیسی جو ہے یہ بھی آپ کی نہیں چلے گی. یہ کب تک چلے گی؟ اور یہ بات آج سارے لکھ لو اور امریکہ بھی یہ بات نوٹ کر لے کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اگر امریکہ نے اب اسرائیل کے کہنے پہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت کی تو امریکہ کو اس کا اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا جو امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا.
اور جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا نہیں امریکہ بڑی سپر پاور ہے، امریکہ یوں کر دیتا، امریکہ وہ کر دیتا، یہ امریکہ بھی اندر سے اپنا سارا جائزہ لے چکا تھا، اور اگر امریکہ کو 100% یا 80% بھی یقین ہوتا کہ ہم اس کو ختم کر دیں اور ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، امریکہ کبھی بھی مذاکرات پہ نہیں آتا۔ امریکہ کو بھی منہ کی کھانی پڑی ہے تو امریکہ مذاکرات پہ آیا ہے۔ امریکہ گھٹنے ٹیک چکا تھا، امریکہ کی فوج کے اندر بھی بغاوت شروع ہو چکی تھی، امریکہ اس لیے ٹیبل پہ آیا ہے۔ امریکہ کوئی آسان کر کے نہیں آیا۔ اب پاکستان کو چاہیے، چائنا کو چاہیے، روس کو چاہیے کہ اس کو پاور کروائیں اور اس کو مطلب ہے کہ اس کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ اسرائیل کو منع کرو، نہیں تو ان تینوں ملکوں کو، کیا سب ملکوں کو چاہیے کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ ایک ایکشن لے۔ ایران کو بھی چاہیے، پاکستان کو بھی چاہیے، چائنا کو بھی چاہیے، روس کو بھی چاہیے کہ اسرائیل کے خلاف ایکشن لے، اور شمالی کوریا کو چاہیے جو امریکہ کو دھمکیاں دیتا وہ اسرائیل پہ بم گرا دے۔ اس دنیا کے اندر اگر اسرائیل تباہ و برباد ہو جائے، ختم ہو جائے، آپ یقین کرو اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی کچھ نہیں ہوگا، دنیا بالکل پرسکون ہو جائے گی۔ پوری دنیا یہ سوچ لے اور اس کا نچوڑ نکالے کہ اس میں پوری دنیا میں امن تباہ کون کرتا ہے؟ اسرائیل۔ دنیا کے اندر عالمی دہشت گرد کون ہے؟ اسرائیل۔ دنیا کے اندر بے گناہ لوگوں کا خون کون کرتا ہے؟ اسرائیل۔ پوری دنیا کے اندر افراتفری کون پھیلاتا ہے؟ اسرائیل۔ یار کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اسرائیل سے نہ ہو، ہر برا کام جو ہے وہ اسرائیل کا ہے۔ اب پوری دنیا کو چاہیے، امریکہ کو بھی پریشر دیں کہ تم اس سماجی گنڈے سے الگ ہو جاؤ۔ اس سماجی گنڈے کو تناک کرنا پڑے گا پوری دنیا کو۔ پوری دنیا جو دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سماجی گنڈا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ امن ہو، اور اگر آج بھی بڑے بڑے دعوے کرنے والے، انسانیت کا دعویٰ کرنے والے اور انسانیت کا ہمدرد رکھنے والی تنظیمیں اور ملک وہ کہاں ہیں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ گنڈا عالمی دہشت گردی کر رہے ہیں؟ یا یورپ ممالک کی جتنی بھی مطلب فلاحی تنظیمیں ہیں، یا جتنے بھی قوم متحدہ ہیں، ان کو آج نظر نہیں آ رہا کہ یہ عالمی دہشت گردی ہو رہی ہے؟ کیونکہ مسلمانوں پہ اگر حملے ہوں، مسلمانوں پہ بمباری ہو، تو یہ کسی کو وہ نہیں، احساس نہیں ہوتا، اور کوئی یہاں نہیں بولتا۔ قوم متحدہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہے، ٹیبلوں کے نیچے بیٹھ جاتی ہے کہ ہمیں آواز ہی نہیں آ رہی بمباری کی۔ اور اسرائیل کے اندر کتا مرتا ہے تو ان کو فوراً آواز آ جاتی ہے کہ اسرائیل کے اندر کتا صاحب مر گئے۔ پوری دنیا کو یہ قوم متحدہ کا بھی جو دورہ معیار ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ پاکستان کو ایک اور کردار ادا کرنا ہوگا جو پوری دنیا کے لیے آسان ہوگا۔ پاکستان، چین اور روس اور ایران، یہ چاروں ملک مل کے یہ کردار ادا کر سکتے ہیں، اور سعودیہ، قطر اور اس کو ترکی کو ساتھ ملائیں۔ یہ قوم متحدہ کو، سب سے پہلے قوم متحدہ کو ٹھیک کرنا ہوگا کہ اگر کوئی قوم متحدہ میں قانون ہے تو وہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر مطلب ہے کوئی یہودی مر جاتا ہے تو اس پہ عالم قوم متحدہ جو ہے وہ پوری کانفرنس بلا لے، سب ملکوں کو بلا لے، یہ دیکھو جی اس پہ ظلم ہو گیا، اور مسلمان نہتے شہید ہوتے رہیں اور بے گناہ مسلمان شہید ہوتے رہیں، اس پہ قوم متحدہ سو رہی ہے۔ افسوس ہے قوم متحدہ پہ۔ تمام مسلمان ملکوں کو آج بھی سمجھ جانا چاہیے، سوچ لینا چاہیے کہ جتنے بھی یہ غیر مسلم ہیں، یہ مسلمانوں کے وفادار نہ ہیں، نہ ہو سکتے ہیں۔ کسی حالت میں بھی غیر مسلم مسلمانوں کے وفادار نہیں ہو سکتے۔ یہ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو خدا کی قسم نہیں ہو سکتے، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ کروڑوں فیصد سچ ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ تو کیوں نہیں مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کرتے؟ کیا مسلمان اتنے کمزور ہو گئے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے؟ اس پہ خدا کے لیے تمام دنیا کے مسلمانوں سے اپیل ہے، یار خدا کا واسطہ ایک ہو جاؤ. تمام حکمرانوں سے اپیل ہے کہ یار خدا کے لیے اپنی مری ہوئی اور سوئی ہوئی غیرت کو جگاؤ اور ایک ہو جاؤ، مسلمان سارے اکٹھے ہو جاؤ. جیسے یو ای والوں نے کیا ہے اس جنگ کے اندر، خدا کے لیے دوسرے ملک ایسا نہ کریں. یو ای والوں نے تو ثابت کیا کہ وہ یہود و نصارہ کے ہی دوست ہیں، مسلمانوں کے دوست نہیں ہیں. باقی سعودی عربیہ سے، قطر سے، اردن سے، عمان سے، کویت سے، بحرین سے، شام سے، لبنان سے، بنگلہ دیش سے، ترکی سے، ملیشیا سے، آذربائیجان سے، پاکستان سے، پوری دنیا کے ملیشیا سے، تمام دنیا کے مسلمان ملکوں سے خدا کے لیے اپیل ہے کہ یار سارے ملک اپنی کوئی ایک قوم متحدہ الگ بناؤ جو اسلامی قوم متحدہ ہو. ان غیر مسلموں کی قوم متحدہ جو ہے وہ کبھی بھی مسلمانوں کی فیور میں نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ غیر مسلم کے فیور میں ہی ہوگی. ان تمام ملکوں کو اپنی اسلامی ایک نیٹو بنانی چاہیے اور اسلامی ایک قوم متحدہ بنانی چاہیے. اگر دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو ان کو چاہیے کہ سب اپنی ایک ایسی فوج بنائیں کہ اس ملک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور جو ظالم ان پہ حملہ کرتا ہے اس کو سبق سکھائیں. اس لیے نہیں بنائیں کہ ہم کسی ملک پہ قبضہ کریں، نہ، صرف اس لیے اسلامی نیٹو بنائیں تاکہ کوئی بھی ملک کسی بھی اسلامی ملک پہ زبردستی حملہ کرتا ہے، ناجائز جنگ اس کے اوپر تھوپتا ہے تو اس کو سب مل کے اس کا جواب دے، جیسے ایران کے اندر زبردستی جنگ مسلط کی گئی تھی. تو یہ بھی سید عاصم منیر صاحب سے میری اپیل ہے کہ دنیا میں اس وقت عالم اسلام میں وہ ایک بڑی نمایاں حیثیت رکھتے ہیں اور تمام عالم اسلام کے ملکوں کو ان پہ امید بھی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم کو بھی ان پہ امید ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا اپنا کردار ادا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا، وہ اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جب سے وہ آئیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی پہ کامیابی دے رہا ہے، تو انشاءاللہ اگر وہ اس چیز کو بھی بنانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا. اور میری فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے یہ عاجزانہ اپیل ہے کہ آپ پلیز اس میں بھی کوئی اپنا کردار ادا کریں اور ایک اسلامی نیٹو بنا دیں تاکہ یہ پوری جو یہودی لابی ہے نا، ان کو لگام ڈالنے والا کوئی ہو جائے. اور انشاءاللہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. شاید دنیا کا کوئی اور ملک اس میں وہ کرے گا تو نہیں ہوگا، لیکن اس وقت جو ہے آپ اگر یہ کام کریں گے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اور باقی تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ اگر کسی کو میری کوئی بات غلط لگی ہو یا بری لگی ہو تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں، اور میرا ہرگز کسی کا دل دکھانے کا مقصد نہیں ہوتا. میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اگر کوئی پاکستان کا اچھا کام ہو رہا ہو تو اس کے اوپر کوئی وہ بولے اور اس کے اوپر جو ہے نا کوئی نکتہ چینیاں کرے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. شاید میں اس لیے کوئی جذبات میں بھی کوئی بات کہہ جاتا ہوں گا تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. میرا ہرگز کسی کا دل دکھانے کا مقصد نہیں ہے. سب میرے بھائی ہیں اور میں تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہم سب مسلمان کلمہ پڑھنے والے سب آپس میں بھائی ہیں اور سب کو بھائی بن کے رہنا چاہیے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں ایک امتی ہونا چاہیے، ایک امتی بن کے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ کے حبیب کے ہم غلام ہیں، اور ہمیں اللہ کے رسول کی غلامی کے علاوہ کسی کی غلامی قبول نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ لبنان کی بھی مدد کرے. اللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کو فنا کر دے. بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ ان دہشت گردوں، یہ اسرائیل دہشت گرد جو ہے، اس پہ کوئی ایسی بیماری طاری کر دے کہ یہ اپنی موت خود ہی مر جائیں. اللہ پاک ان مظلوم بے گناہوں کو جو یہ قتل کر رہا ہے، جو شہید کر رہا ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما. اور تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ اب لبنان کے لیے آپ بھی دعا کریں
جیسے ایران کے لیے ہم کر رہے تھے، اسی طرح اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور دوسرے دوستوں سے وہی اپیل ہے کہ دوستو اگر میری ویڈیو دیکھتے ہو، اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے اور سمجھتے ہو کہ یار یہ ایک بندہ جو عاجزانہ سا سوال بات کر رہا ہے، یار اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے، اگر آپ سمجھو کہ یار اس کی بات صحیح ہے، جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، تو اس کو شیئر بھی کرو، اس کو لائک بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو، اور آگے جتنی آگے پہنچا سکتے ہو اس کو پہنچاؤ، کیونکہ آپ بھی یہ اس میں میرے ساتھی بنیں، آپ بھی اس کو آگے پہنچائیں، تاکہ میں جو باتیں کرتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ آگے جن کے لیے کہہ رہا ہوں ان تک پہنچے۔ تو اس میں پہنچانے میں آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ اس میں میری مدد ضرور کریں۔ جو میرا بھائی دیکھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو جتنا آگے شیئر کر سکتا ہے وہ کرے، اور سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ تا قیامت اس کو سلامت قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس ہمارے وطن کو دن رات ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ اس ہمارے وطن کو امن کا گوارا بنا دے، اور یا اللہ پاک سب مسلمانوں کو سب کو آپس میں ایک کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔